مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے صحابہ کرام کی عظیم جماعت میں سے دو صحابہ کا ایک عظیم و شان واقعہ جو ہماری زندگیوں میں سکون لانے کے لیے، ہمارے دل سے حسد کی آگ کو بجھانے کے لیے امید ہے کہ کافی ہو جائے گا۔ صحابہ کی جماعت میں ایک صحابی تھے، ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو مالی طور پر کافی فراوانی نصیب فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود پرانے کپڑے پہنتے تھے، گھوڑے کی سواری بھی نہیں کرتے تھے، سادہ زندگی گزارتے تھے۔ اور ان کے دوسرے ساتھی تھے، بڑے گہرے دوست تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ لباس بھی بڑا عمدہ پہنتے تھے اور گھوڑے کی سواری کو بھی بڑا پسند فرماتے تھے۔ ایک آدمی کے دل میں ایک شیطان نے ایک بات ڈالی کہ بھلا ان دو دوستوں کے درمیان پھوٹ کیوں نہ ڈال لی جائے، اور پھوٹ ڈالنی بھی بڑی آسان ہے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور جا کر ان سے کہنے لگے کہ دیکھو، یہ حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے تو ہر وقت آپ کے خلاف ہی چلنا ہے۔ آپ ماشاءاللہ عمدہ لباس پہنتے ہو، وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنتے ہیں، آپ گھوڑے کی سواری پسند کرتے ہو، وہ پیدل چلتے ہیں، تو گویا کہ وہ یہ رویہ اختیار کر کے معاشرے میں آپ کے مقابلے میں وہ اپنے آپ کو زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ والا، پارسا دنیا پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات برزہ اسلمی کی حالت پر رحم فرمائے، بھلا ہم میں سے آج کون ہے جو ان کا مقابلہ نیکی اور تقوی میں کر سکتا ہے۔ بڑی مایوسی ہوئی، انتہائی ندامت ہوئی، تیر ناکام ہو گیا، اور یہ آدمی حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا۔ ان کے پاس آ کر اسے کہنے لگے کہ دیکھو جی، ہر وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا لباس پہنتے ہیں اور گھوڑے کی سواری کرتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے تو ہر وقت نا آپ کے مقابلے کی ٹھانی ہوئی ہے، آپ کو نیچا دکھانے کی ہر وقت کوشش ہوتی ہے۔ اس پر حضرت برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ارے بھائی، آج اللہ رب العزت کی ذات حضرت عائشہ کے حال پر رحم فرمائے، ہم میں سے کون ہے جو حضرت عائشہ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بڑی شان کیا ہوئی۔ میری تمام امت مسلمہ سے گزارش ہے، مردوں سے، عورتوں سے، ہر طبقہ زندگی کے افراد سے میری گزارش ہے کہ کسی کو اللہ رب العزت کی ذات جب کوئی نعمت دے دے اور تمہارے پاس آ کر اس کی کوئی برائی کرے تو کوشش کرو کہ اس کا اچھا پہلو نکالنے کی، تاکہ ہم حسد کی آگ سے بھی بچ جائیں اور بدگمانی سے بھی بچ جائیں۔ اس ضابطے پر عمل کرتے ہوئے جس طرح صحابی رسول نے کیا، اگر ہم بھی معاشرے میں ایسا کریں گے تو پیار محبت عام ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، پیار محبت بڑھے گا، نفرتیں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں صحابہ کرام کا طرز عمل نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ان جیسی سوچ بھی ہمیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كل أيام الصعب